بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام یہی دین ہے پروردگار عالم کا جس نے اس کائنات کو بنایا. یہ دین تب سے ہے جب سے انسان پہلا دنیا کا ہے. یہ کوئی کسی انسان کا من گھڑت دین نہیں ہے کہ بھائی کسی نے بنایا ہو. یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کا بنانے والا انسانوں کا بنانا اس نے اپنے حبیب پر نازل کیا. ٹھیک ہے. وہی جیسے مطلب کہ جبرائیل کے ذریعے جبرائیل آ کر کے بتائیں اللہ کے رسول, یا پھر دل میں کوئی بات ڈال دی, دل میں بات ڈال دی اللہ نے خود. تو اللہ کیسا ہے کہاں اس پر غور نہیں کرنا ہے نا. ہم کو صرف ایمان لانا اللہ ہے. اب اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ارے اتنی ساری دلیلیں ہیں. یہ چاند سورج, یہ اتنا بڑا آسمان, یہ ستارے, یہ زمین, جہاں تک آپ نگاہ دوڑاؤ سب اسی کا ہی ہے. مشرق مغرب ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ اسپیس میں جو بھی ہے سب کچھ اسی کا ہی ہے. اس کی مرضی کے بغیر جو ہے پتا بھی نہیں ہل سکتا. ٹھیک ہے. اگر وہ نہ چاہے کہ ایک کام نہ ہو, اگر نہ چاہے کہ وہ کوئی زمین پر پڑی ہوئی چیز اپنی جگہ سے دوسری جگہ نہ جائے تو وہ نہیں ہل سکتی. ٹھیک ہے. اگر وہ نہ چاہے کہ برسات نہ ہو تو برسات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو صرف بندے ہیں اس کے, ٹھیک ہے, تو اس بات پر خاص طور سے خیال رکھا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ بھی بنا کر کے لے آتے ہیں اور پھر یوں کہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونا اس لیے یقینی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پریڈکشن فرمائی. ٹھیک ہے. کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی یہ نبی ہوں گے, ان کا حلیہ ایسا ہوگا, یہاں رہیں گے, یہاں پیدا ہوں گے, وغیرہ وغیرہ. بہت ساری نشانیاں بتائیں. توراۃ, زبور اور انجیل یہ وغیرہ کتاب, ان میں بھی شاید ان کی نشانیاں پہلے موجود ہوں, ان میں سے کسی کتاب میں. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ نے بتائی, نام بھی بتایا کہ احمد نام ہوگا. ٹھیک ہے. تو ان کا آسمانوں میں نام احمد ہے, زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. اور کئیوں نے بہت سارے لوگ تھے اس زمانے میں جب آخری پیغمبر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے, تو انہوں نے دیکھا تو نشانیاں پائیں کہ بھئی ہاں یہی ہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ دیکھتے ہی ایمان لے آئے. اور کچھ لوگ حسد اور بغض کی بنیاد پر نہیں لے کر کے آئے. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ پہچانتے ہیں اس آخری نبی کو ایسے جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے نا. ان کو پتا تھا یہ آخری نبی ہے, لیکن جلن کی وجہ سے ایمان نہ لائے. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ وہ ان کے خاندان میں سے, ان کے گھرانے میں سے پیدا نہ ہوئے, وہ عرب میں سے ہوئے, قریش میں سے ہوئے, اس لیے. ٹھیک ہے. اور وہ نبی ہیں اس بات کی گواہی تو حضرت عیسیٰ دے گئے, وہ نبی ہے اس بات کی گواہی تو بہت سارے انبیاء دے گئے. بہت سارے بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ کے یہاں سے جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے وہ ہم تک پہنچا دیتا ہے, یہ بات ہے. لیکن نبی کو ڈاکیا کہنا, ان کی توہین کرنا اس آڑ میں, یہ درست نہیں ہے. یہ دھیان رکھیں. قرآن کا وحی الہی ہونا, اللہ کا کلام ہونا ہے نا, اور کسی کا بھی کچھ بھی بنا لانا, کسی غیر مسلم کا یا پھر کسی بھی مسلمان کا اٹھ کر کے کچھ بھی بنا لانا, وہ اس لیے قبول نہیں کیا جائے گا. وجہ کیا ہے کہ وہ نبی نہیں, اس کے بارے میں کسی بھی نبی نے کوئی پیشن گوئی نہیں کی ہے نا. نہ ہی اس کے پاس کوئی جبرائیل لے کر کے آیا کچھ ہے نا, نہ ہی جو ہے اللہ نے اس کو کچھ جو ہے, نہ ہی اس کے پاس کوئی وحی آئی, نہ ہی کوئی ایسی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے, اللہ کی طرف سے وحی ہے نا. محمد کے رسول ہونے کی دلیل تو آپ نے خود دے دی چاند کو توڑ کر کے, آپ نے خود دلائل دے دیے سورج کو پلٹا کر کے. آپ کے رسول ہونے کی گواہی تو کنکریوں نے دی. ٹھیک ہے. بہت سارے معجزات آپ سے صادر ہوئے ایسے جو باقی انبیاء سے نہیں ہوئے. ایک معجزہ معراج کا سنتے ہیں کہ آپ نے جو ہے جاگتی ہوئی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا. قرآن کی آیت ہے نا بنی اسرائیل کے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی ہے نا. تو بھائی جان
اس بات پر غور کریں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. آپ کے رسول ہونے کی گواہی تو پچھلے انبیاء دے کے گئے ہیں، اور پرانی کتابوں میں جو پہلے نازل ہوئی اس میں موجود تھی، اور کچھ لوگوں کے پاس شاید آج کے وقت میں ہی موجود ہے لیکن وہ چھپاتے ہوں، ہے نا. یہاں تک کہ جو ان پر ایمان لائیں گے ان کی نشانی تورات اور انجیل میں کیا تھی کہ پیشانی پر بلیک کلر کا مارک، ٹھیک ہے، ان کے متبعین پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر. لیکن آج کے دور کا کوئی بھی مولانا، مولوی، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، اس کو نبی کہہ دینا کفر ہے، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ کے لگتے جگر، آمینہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ آخری نبی ہیں. وہ مدینہ میں مکے میں ہوئے پیدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا روضہ اقدس جو ہے گرین گنبد ہے مدینہ منورہ میں آج موجود ہے، لیکن ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، عبادت صرف اللہ کی جائے گی. تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اور میں بھی کوئی نبی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. یہ کلیئر کرنا چلو. قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں اور آخری نبی ہے، یہ بات خاص طور سے خیال رکھیں. تو بھائی جو ایرا گیرا کچھ بھی بنا کر کے لے آتا ہے اور کوئی اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، یا پھر قرآن کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے، قرآن پڑھ کر کے بھی، ہے نا، اور ایمان سے محروم ہے، تو اس سے بڑا شاید بیوقوف کون ہوگا کہ بھئی کوئی بھی کچھ بھی اس کے پاس لے کر کے آ جاتا ہے کہ محمد ایسے، محمد ویسے، ہے نا، اور وہ مان لیتا ہے. تو کیا ہی عجیب. اور قرآن پڑھ کر کے بھی اس کا منکر ہو، ہے نا. اور اگر دیکھیے یہ بات دھیان رکھیے کہ اگر کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا، اسلام سے پھرے اور کافر ہو کر مرے، تو اس کا بدلہ صرف جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. شرک مشرک جہنم میں نہیں جائے گا، کافر جہنم میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. جو کفر اور شرک کرے گا، جو ایمان نہیں لائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سب کے سب جہنم میں ہے. اصل اسلام یہ ہے، سمپل سا. اب جس کو چاہیے ایمان لائے، جس کو چاہیے ایمان لائے. جو ایمان لائے گا اس کے لیے، جو ایمان لا کر کے اچھے کام کرے گا اس کے لیے آخرت میں اللہ کے یہاں بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے. اور کفر سے بچے گا، ٹھیک ہے، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا کرے گا. اور جو کفر کرے گا تو اللہ تبارک والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، ہے نا. جو کفر کرے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. تو برائے کرم ایسے ہر کسی کی باتوں میں نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ہے نا. اور ایسی کسی کی بھی باتوں میں نہ آ کر آپ اسلام کے بارے میں یا پیغمبر اسلام کے بارے میں الٹا سیدھا بغیر سوچے سمجھے کسی نے بھی کچھ بھی آ کر یہ بول دیا، آپ نے ان کا محمد ایسے، محمد ویسے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، بھائی فلاں ولی اسلام کے ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں. آپ نے اسلام کو ایک مرتبہ ہی نہیں پڑھا، ہے نا. تو پھر آپ کی غلطی ہوگی، کیونکہ آپ نے تحقیق نہیں کی، اس کی تو غلطی ہے ہی ہے. آپ نے ڈائریکٹ اس کو مان لیا، ٹھیک ہے. تو آپ دھیان رکھیں اس بات کا خاص طور سے. تو کوئی بھی کچھ بھی آ کر کے بولے اور آپ مان لیں ہاں محمد ایسے، محمد معاذ اللہ رب العالمین استغفر اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں، اور پہلی بات تو سننی بھی نہیں چاہیے. جو بھی کوئی الٹی سیدھی بات کرے ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ہے نا. اگر محمد کی پاکیزگی کی گواہی تو محمد کی پاکیزگی کی گواہی تو میں دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کی گواہی. اور قرآن میں جن کی تعریف موجود ہو، پروردگار عالم خود جن کی تعریف بیان کرتا ہے قرآن شریف میں، تو اب ان کی عرفہ اور اعلیٰ شان کیا ہوگی. تو یہی تو فرق ہے نا ایمان والے اور بے ایمان کے اندر، کہ بندہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نازل ہوا اس کو سچ جان لے، ایمان لے آئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بکواس کرے الٹی سیدھی تو اس کو اگنور کر دے ڈائریکٹ. تو یہی تو ایمان ہے اصل میں. دراصل
تو وہ ایمان والا بندہ رہ ہی کب گیا جس نے کچھ بھی آ کر کے کوئی بھی کچھ بھی بول دے اور وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لے، اسلام ایسا، اسلام ویسا، اسلام میں تو یہ اچھا نہیں، اسلام میں تو وہ اچھا نہیں۔ ارے اسلام تو بہت اچھا ہے، اب تم سے عمل نہیں ہوتا تو تم بہانے کیوں بناتے ہو، ہے نا؟ یہ بھی دھیان رکھیں کہ یہ منافقت ہے کہ کچھ باتوں پر ایمان رکھنا اور کچھ سے انکار کرنا ہے نا؟ اور محمد آخری نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اب کسی کے انکار کر دینے سے سچ بدل نہیں جائے گا۔ مال و دولت کا ہونا، ہے نا، یا پھر کسی کو قرض دے دینا، روپے وغیرہ، ہے نا، یہ حق پر ہونے کی دلیل ہوتی تو اسلام کے دشمنوں کے پاس بہت مال ہوگا، بہت دولت ہوگی، لیکن وہ سب اپنی جگہ ہوگی، لیکن دین تو حق یہی ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں اجر تیار کر رکھا ہے، وہ جنت ہے نا، اور وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، وہاں پر ہمیشہ رہنا۔ اس دنیا میں تو موت کا کبھی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی موت آ جائے اور انسان اس دنیا سے چل دے اور موت کا شکار ہو جائے۔ اگر کفر پر مرے، کفر پر مرنے کے بعد میں دیکھے گا جنت کو، جہنم کو جب دیکھے گا، جہنم کا عذاب، تو شاید یہی تمنا کرے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم بھی جنت میں چلے جاتے، کیونکہ اب ایمان سے خارج ہو کر کے مرا نا، جہنم میں جائے گا تو اب بندہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی باہر نہیں آنا ہے اس سے، اس کو ہمیشہ ہی اس میں رہنا ہے، جہنم میں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اس بندے کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے جو کافر ہو کر کے مرے گا، اور جو ایمان والا رہے گا اسے ہمیشہ جنت میں۔ اور جو جنت کی نعمتیں ہیں اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ دنیا کی نعمت، ایک جنت کا سیب، ایک دنیا کا سیب، بہت ہی بھلے ہی دیکھنے میں سیم ہوگا پر لیکن جو ٹیسٹ، شاید ٹیسٹ میں فرق ہو، ہے نا، تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنت کے اندر، دنیا سے کئی درجے ارفع والا جو وہ جنت ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے نا۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور کچھ ایسے بندے ہوں شاید جنہیں وہ اپنا دیدار اس دنیا میں ہی کروا دیتا ہے، سوتی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا اور تجلی فرمائی تو آپ بے ہوش ہو گئے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے اپنا دیدار کروا دیا، اپنی نہیں، اللہ آنکھ سے پاک ہے، اللہ دیکھتا ہے لیکن وہ آنکھوں سے پاک ہے نا، اس کا دیکھنا ہماری طرح نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دیدار کروایا، وہ حضرت محمد نے اپنی آنکھوں سے ان کا اس ذات کا دیدار کیا جو پاک ہے نا، جو گناہ نہیں کرتا، ہے نا، جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو کفر و شرک کسی بھی صورت معاف نہیں ہوگا، مسلمان یہ دھیان رکھ لیں خاص طور سے۔ اور ہاں کہ اگر کوئی غیر مسلم کپل اپنے ریتی رواج سے شادی کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ہم جیسے اسلامک تقریر سن کر کے اس نے شادی کی، ہے نا، اور وہ سوچتا ہے کہ ہم گناہ سے بچ رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سوچے، کیونکہ لیکن نکاح کرنا اس وقت ہی کام آئے گا جب کہ آپ مسلمان ہے، کوئی کپل مسلمان کپل نکاح کرے گا تو اس کا گناہ تب ہے نا، وہ آپس میں ہم بستری کرتے ہیں مرد اور عورت، تو جو ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں بلکہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ لیکن جب دو کافر نان مسلم اگر شادی کرتے ہیں اپنے رواج سے یا پھر اسلامک طریقے سے اور کفر پر اڑے ہوئے ہیں، کفر نہیں چھوڑ رہے ہیں، اصل کفر اور شرک ہے نا، یہ اصل گناہ ہے، جب تک آپ یہ ترک نہیں کریں گے، جب تک آپ صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کے نیک عمل ایسے ہی ہیں، ضائع ہیں، یہ نیک عمل آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں آخرت میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ جیسے ہی ایمان لے آئے، آپ جیسے ہی آپ نے کفر و شرک ترک کر دیا اور جیسا ایمان لانے کا کہ ویسے آپ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے ایمان لے آئے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، اب آپ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کریں گے، وہ آپ کے ایکسیپٹیبل ہے، اس کا آپ کو اجر آخرت میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم نان مسلم کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسے اس دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں، ہے نا. وہ بھلے ہی وہ شادی کریں، اپنے گمان میں رہیں، ویسی لائف دیں، لیکن وہ لوگ آخر میں زنا ہی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اس چیز کا گناہ ہی ملے گا. اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں. اور اللہ ہی خدا ہے، محمد اللہ کے بندے ہیں. کچھ لوگ زیادہ غلو نہ کریں کسی بھی ولی نبی کے چکر میں، فلاں پیر کو پکار رہے ہیں تو فلاں نبی کو پکار رہے ہیں، ہے نا. تو اللہ نے یہ کہاں حکم دیا ہے کہ بھائی فلاں پیر کو پکار لو، فلاں نبی کو پکار لو. اب مجھے کوئی وہابی کہتا ہے تو کہتا رہے، ٹھیک ہے. ساتھ ہی یہ بھی کلیئر کرتا جاؤں میں کہ بھائی مہاتما گاندھی نبی نہیں تھے، ہے نا. ماں سے نکاح جائز نہیں ہے، زنا بھی جائز نہیں ہے نا. نہ بہن سے جائز ہے، نہ بیٹی سے جائز ہے نا. اور انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے اس پر کچھ نہ کچھ اپلوڈ کروں گا. اور کئی ایسی چیزیں جیسے حرام یہ ہے کہ لیٹرین پوٹی ہوتی ہے، پوٹی کھانا حرام ہے. منی ہارمونس ہوتے ہیں نا انسان کے، وہ کھانا حرام ہے. اور سور کا خون، سور پگ، یہ کھانا حرام ہے. مردار کیا مرا ہوا، جیسے اب کسی نے مرڈر کر دیا کسی جانور کا مرڈر کرنے کے بعد میں وہ پڑا ہے روڈ پر، اب اس کو جا کر کے کوئی کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، مرڈر کیا ہوا حلال کیا ہوا الگ ہے، مرڈر کیا ہوا الگ ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا جانور کا، اب اس کو کوئی کھا رہا ہے، حرام ہے نا. اور خون کسی بھی انسان کا ہو، جانور کا ہو، کسی کا بھی ہو، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام ہو، حلال ہو. ہمیں اسلام کو اسٹڈی کر لیں ایک بار آپ، تسلی کے ساتھ قرآن و حدیث پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. ٹھیک ہے. جو منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے وہ سب حلال ہے. ہاں، گھوڑا کھانے سے بچو، گدھا کھانے سے بچو. ٹھیک ہے، گھوڑا گدھا نہ کھانے لگ جائے کوئی. جو ہے وہ یہ دھیان رکھیں خاص طور سے کہ حرام ہی رہنا ہے. شریعت میں پریورتن کا ادھیکار صرف نبی کو ہے. اب کوئی نبی آئے گا نہیں تو شریعت بھی نہیں بدلنی ہے. جو اللہ کا حرام کیا ہوا ہے وہ حرام ہی رہنا ہے، جو حلال کیا ہوا ہے وہ حلال ہی رہنا ہے. جس چیز سے اللہ نے منع نہیں کیا وہ کام وہ کرے انسان. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، جس چیز سے اللہ نے منع نہیں کیا وہ سب حلال ہے. جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے، جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے انسانوں کو، تو وہ کام کریں. جس سے منع کیا اس سے باز رہیں. جس کے لیے صراحت بالکل واضح کر دیا یہ حرام ہے تو حرام ہے، بچنا ہے اس سے. جس کے لیے حلال کر دیا وہ حلال ہے تو حلال ہے. تو اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ اب اللہ کے حلال کو حرام کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اور حرام کو حلال کرے گا تو بھی کافر ہو جائے گا. شریعت میں پریورتن کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کا کوئی قانون ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو بھی کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کسی ایک آیت کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امت شرک نہیں کرے گی، امت شرک نہیں کرے گی. تو میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں اللہ کا فرمان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں کسی جماعت وغیرہ میں نہیں جا کے آؤں، تبلیغی جماعت وغیرہ میں، یا میں نے زیادہ بڑی جو ہے سمجھ رہے ہیں آپ، میں ان کے ساتھ نہیں رہا ہوں. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہدایت دی مجھے، ہے نا. تو خدا تو اللہ ہی ہے، محمد بندے ہیں، رسول ہیں، یہ بات ایکسیپٹیڈ ہے. لیکن خدا تو اللہ ہی ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہوگی، مصطفیٰ کی بھی نہیں ہوگی. محبت ہو سکتی ہے رسول سے، عبادت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امت شرک نہیں کرے گی، تو جس نے شرک کر دیا تو وہ امتی کہاں رہ گیا؟ وہ امتی رہا ہی نہیں اب شرک کرنے کے بعد میں. اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باقی آپ کو انفارمیشن چاہیے اسلام سے ریلیٹڈ تو آپ، اللہ نے توفیق دی تو میں انشاءاللہ اور کوئی کلپ اپلوڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے. اور اگر توفیق نہیں ملی تو آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ٹرانسلیشن ہے قرآن شریف کا وہ پڑھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کیونکہ دیکھیے مجھے پتہ چلا ہے کہ اگر آپ نہ بھی پڑھیں، آپ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں تو ایمان لانا ہے، تو آپ ایسے بھی آپ کا کام ہو جائے گا کہ بندہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول فرشتوں پر. ٹھیک ہے. بندہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، قیامت پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. ٹھیک ہے.
اور تمام کتابوں پر، ٹھیک ہے، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر، ہے نا، اور اس کے کوئی اولاد نہ ہونے پر، ٹھیک ہے، وہ نہ پیدا ہوا، نہ کسی نے اسے پیدا کیا، ٹھیک ہے، نہ کسی کا باپ، نہ کسی بیٹا، نہ اس کی کوئی فیملی، ٹھیک ہے، اور قرآن کو اللہ کی کتاب جانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول جان لے، ہے نا، قرآن میں جو لکھا ہے سب کو حق جان لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا سب کو حق جان لے، حدیث پاک میں جو بھی آیا سب کو حق جان لے، تو اب حق جانا نا اس کو، تو حق جاننے کے بعد میں بس ایمان والا ہے، اور پتہ کر لے ساتھ ہی ساتھ کہ وہ اسلام میں کیا حرام ہے کیا حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ جو مجھ تک انفارمیشن پہنچی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ قرآن شریف میں کسی نے کچھ عربی میں چینج کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی، اللہ ہی بہتر جانے، لیکن میں نے جو دیکھا اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے جو عربی میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو چینج کیا باقاعدہ چینج کیا ہوا دیکھا میں نے۔ تو براہ کرم آپ اگر آپ قرآن شریف لے کر کے آئیں تو مجھ سے جو ہے ٹیکسٹ میسیج آپ کر سکتے ہیں، یا پھر ان باکس میں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ والا درست ہے کیا۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ ترجمہ لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن شریف کے اندر جو ہے میں نے چینج دیکھا، قرآن شریف میں میں نے چینج دیکھا، تو آپ احتیاط برتیں، ہے نا۔ اگر آپ یہ جو میں نے بتایا نا اس سے باز رہ جائیں گے، جیسے ابھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کفر و شرک سے آپ اگر باز رہ گئے تو آپ تب بھی آپ ایمان والے کہلائیں گے، ہے نا۔ پہلے وہ جن چیزوں پر ایمان لانے کا کہ اس پر ایمان لیا، دل سے مان لیا کہ بھئی ہاں یہ سب حق ہے۔ اب جو ہندو تھا، پہلے ہندو تھا تو اب وہ کیا کرے، جن کی پوجا کرتا تھا، مورتیوں کی، پتھروں کی، ہے نا، یا پھر اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرتا تھا، ہے نا، کسی بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے، یا پھر کسی انسان کو خدا سمجھ لیا، کسی پتھر کو خدا سمجھ لیا، کسی پیڑ کو، کسی چاند کو، کسی سورج کو، یا تارے کو، یا آگ کو، تو وہ بندہ کیا کرے کہ وہ ان کو سجدہ کرنا چھوڑ دے، دل میں برا جانے کہ یہ اللہ کے کریشن ہے، اللہ نے بنایا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے کیا بنایا، وہ تو انسان کے بنائے ہوئے ہیں ہاتھوں سے، ٹھیک ہے۔ وہ پتھر کے ہیں تو پتھر تو زمین سے نکلا، تو زمین کو اللہ نے بنایا، اس کی عبادت ہوگی جس نے اس کائنات کو بنایا، یا پھر اس کی عبادت ہوگی جو بنایا گیا، اللہ نے جسے بنایا، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو اللہ نے اسے بنایا پتھر کو، ٹھیک ہے، اور پھر وہ پتھر زمین سے نکلنے کے بعد میں اسے انسان نے تراشنے کے بعد میں تب جا کر کے وہ کوئی مورتی کی شکل میں آیا، تو یہ کیسا خدا، یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ میرے رب کی شان دیکھو، وہ تمہاری طرح تراشتا نہیں ہے انسانوں جیسے ہتھوڑا اور جو ہتھوڑا وغیرہ لے کر کے جو بھی ہے ہتھیاروں سے، وہ صرف اور صرف کرتا یہ ہے جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن فیکن، ہو جا، پس وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی، ہے نا، تو اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا ارادہ، جب بھی اللہ نے کچھ بنانا چاہا، ٹھیک ہے، تو فرماتا ہے کن فیکن، ہو جا، پس وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عیسائی تھا، ہے نا، تو اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانے، ہے نا، نہ ہی حضرت مریم کو اللہ کی بیوی مانے، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا جانے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ جانے، رسول جانے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی کفریات تھے، کسی اور کی عبادت کرتا تھا اللہ کو چھوڑ کر کے، تو وہ عبادت چھوڑ دے، اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت بتائی اس پر عمل کرے، ہے نا، اس کے اکارڈنگ نماز پڑھے، جو فرائض انجام دے، جس پر ایمان لانا ہے ان پر ایمان لائے، جن سے باز رہنا ان سے باز رہے، قرآن پڑھے اور نماز قائم رکھے، تو ایمان والا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کرے، ہے نا۔ اور کوئی یہودی تھا تو عزیر علیہ السلام کو شاید وہ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہوں، تو اللہ کی اولاد نہیں ہے، تو اس سے بھی باز رہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ہندو تھا تو وہ کیا کرے کہ وہ ٹیکے وغیرہ لگانا چھوڑ دے، وہ تلک لگاتے ہیں نا سر پر، ریڈ کلر کا وغیرہ کسی الگ الگ کلر میں، تو وہ لگانا چھوڑ دے، کڑے وغیرہ پہننا چھوڑ دے، ہے نا۔ تو یہ بات ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہ کوئی اور بدھسٹ وغیرہ تھا، یا پھر کوئی اور تھا، مطلب، ہے نا، کسی اور مذہب میں تھا، پارسی تھا، آگ کو پوجنے والا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کا شریک ٹھہرانے والا کہ اللہ دو ہے، اللہ کو دو ماننے والا، کہ اس کائنات کو بنانے والے دو ہیں، معاذ اللہ، تو ایک مانے،
کہ اس کائنات کو، اس دنیا کو جہاں تک نگاہ جاتی ہے، تمام انسانوں کو جو بھی اس دنیا میں ہے اور جو بھی باہر ہے، اوپر نیچے ہے، سب کو بنانے والا پروردگار عالم ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں، اور جو بھی کفریہ بات ہے، اسلام کے خلاف بات ہے، اس سب کو ترک کر دیں اور سچے دل سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر جنت ہے آپ کے لیے، اور انشاءاللہ آپ مرنے کے بعد جہنم سے محفوظ رکھیں گے اگر آپ ایمان سے اس دنیا سے جائیں گے تو. اور دنیا کے لیے دنیا کی کمائی اور آخرت کے لیے آخرت کی کمائی ہے. جیسے آپ کو دنیا میں کچھ چاہیے تو اللہ سے دعا مانگیے، پھر اس کو طلب کرنے کی دنیا میں کوشش کریے. میں بتا دیتا ہوں، ایسے دعا مانگیے، اے اللہ، جیسے ایسے دعا مانگ لیجئے ہاتھ پھیلا کر کے، جیسے آپ پرارتھنا کرتے تھے پہلے ویسے پرارتھنا نہ کریں ہاتھ جوڑ کر کے. اب آپ ایسے دعا مانگے، جیسے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے گا آپ دعا کیسے کرتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، تو آپ ایسے دعا مانگے. ٹھیک ہے، کہ اے اللہ جو ہے اے اللہ یہ میری فلاں پریشانی ہے، اس کو دور کر دے، یا پھر فلاں تکلیف ہے، اس کو دور کر دے. اے میرے اللہ، یہ مجھے چاہیے دنیا کے اندر، تو یہ آخرت میں مجھ کو چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ مجھے عطا کر دے. ٹھیک ہے، تو پھر اب اس کو پانے کی یا پھر اس کو حاصل کرنے کی دنیا میں کوشش کرے. جیسے ایگزام میں پاس ہونا ہے تو اب ایگزام کی تیاری کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے. اللہ پر یقین یہ کامل ایمان میں سے ہے. ٹھیک ہے، ہر کام میں اللہ پر بھروسہ رکھے. ٹھیک ہے، اب جیسے اس دنیا کے اندر اسلام سے پہلے آپ اگر اسلام میں نہیں تھے، اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی فرینڈ تھا دنیا میں، ٹھیک ہے، تو آپ اس پر بھروسہ رکھتے تھے کہ بھئی اس کے پاس جاؤں گا تو میرا کام ہونا ہے. ٹھیک ہے، دل میں رہتا تھا ایک یقین کہ ہونا ہے. تو اسی طرح کا یقین آپ اللہ کے لیے رکھیے کہ میں اللہ سے بھروسہ رکھوں گا نا تو میرا کام سارا ہوگا. میں اللہ سے دعا مانگوں گا نا تو میرا سب کام ہوگا. تو اس طرح سے آپ اللہ پر یقین رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، ہے نا. اور یہ دھیان رکھیے ساتھ ہی ساتھ کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آنی. اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے، اللہ سوتا نہیں ہے نا. اور پھر دنیاوی کام کو انجام دیجیے، اللہ سے دعا مانگیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کریے. اور یہ بھی خیال رکھیے کہ اگر کوئی بندہ سوچتا ہو کہ میں حضرت عمر کی لائف اسٹائل کو پوری طرح سے اپنا لوں اور کفر اور شرک سے نہ بچوں، تمام انبیاء کی سنتوں کو اپنا لوں، رسول سے محبت کر لوں، ہے نا، بہت سارا قرآن پڑھ لوں، 5 فرائض سارے انجام دے لوں، لیکن کفر اور شرک بھی ساتھ میں کروں تو یہ منافقت ہے، ایمان والا نہیں ہے، جہنمی ہے. ٹھیک ہے، پہلے کفر و شرک سے ایمان لانے کے بعد کفر و شرک سے بچے، اب سنت رسول پر عمل کرے گا تو آخرت میں اس کا اجر ملے گا، ورنہ آپ کو دنیا میں ہی اس کا اجر دے دیا جائے گا. آپ چاہے حضرت عمر کی سیرت کو پڑھ کر کے اس پر عمل کریں، یا پھر کسی بھی صحابی کی یا پھر رسول کی سیرت پر آپ عمل کریں گے، تب بھی آپ کو کچھ اجر نہیں ملے گا جب کہ آپ کفر و شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے. کفر و شرک یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ معاف نہیں ہونا ہے کسی بھی صورت میں اگر آپ چلے گئے اس دنیا سے اسی حالت میں. اور اگر آپ جھوٹ بولتے تھے، غیبت کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، شرک و کفر آپ نے نہیں کیا اس دنیا میں، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، تب تو آپ اپنے گناہوں کی سزا پا کر کے جنت میں چلے جائیں گے بالآخر، ہے نا. اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ حلوہ کھاؤ آپ جنت میں چلے جاؤ گے، مزار پر جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے. ہاں ہم حق پر ہیں، ہم جنتی. ہاں، ایمان کی حالت میں جائیں گے تو جنتی. ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو اعمال اچھے ہوئے تو. ٹھیک ہے، اور بلا شبہ مسلمان ایمان پر جائے گا تو بالآخر جنت میں ہی جائے گا. یہ تو پکی بات ہے، مسلمان کو جنت میں جانا ہے، مسلمان آخر میں جنت میں ہی جائے گا. جہنم اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، جہنم تو کافروں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، جانا تو جنت میں صرف مسلمانوں کو ہی ہے، بالآخر جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.